خداوند کا شکر کرتے ہیں جس نے یہ ہمیں وقت عطا کیا تاکہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور اس کے کلام سے مستفید ہو سکیں۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ سو آج کی جو تلاوت پاک خداوند کے مقدس کلام میں سے کی گئی ہے، میں دوبارہ سے آپ کے سامنے اس کو پڑھے دیتا ہوں۔ میرے ساتھ آپ نکالیے رسولوں کے اعمال، اس کا پہلا باب 10ویں اور 11ویں آیت تلاوت کریں گے۔ یہاں پر یوں لکھا ہے، اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے تو دیکھو دو مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے، اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے دیکھا ہے۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ سب کہے آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ اس مہینے کے شیڈیول کے مطابق جو مجھے موضوع دیا گیا ہے وہ ہے خداوند یسوع المسیح کا آسمان سے دوبارہ واپس آنا۔ کیا ہے؟ خداوند یسوع المسیح کا آسمان سے دوبارہ واپس آنا۔ سو خداوند کے مقدس کلام کے مطابق خداوند یسوع المسیح کا آسمان سے دوبارہ واپس آنا ایک حقیقت اور ایک سچائی ہے۔ خداوند یسوع المسیح کی واپسی کوئی دیومالائی کہانی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی من گھڑت بات ہے، بلکہ کلام خدا کے مطابق یسوع المسیح کی واپسی یقینی ہے، اور اس کا تعلق جو ہے وہ بائبل مقدس کے مطابق انبیاء کی نبوتوں کے ساتھ ہے۔ انبیاءوں نے اس کی پیشن گوئیاں کی، اور سب سے زیادہ جو پیش گوئی خداوند کے کلام سے ہمیں ملتی ہے وہ یسایہ نبی کی کتاب ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب کا تقریباً 50% حصہ جو ہے وہ یسوع المسیح کی آمد پر، اس کے دوبارہ واپس آنے پر ہے۔ اور اس کے بعد رسولوں نے اس کی بڑی تعلیم دی کہ خداوند یسوع المسیح دوبارہ واپس آئیں گے۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنی حیات کے اندر اس روئے زمین پر جب وہ چلتے پھرتے تھے تو بہت ساری باتیں اپنے دوبارہ آنے کے تعلق سے بیان کر دی۔ سو اس لیے ہمیں پورا اعتقاد ہے، ہمیں پورا ایمان ہے بائبل مقدس کے مطابق کہ خداوند یسوع المسیح کی واپسی یقینی ہے۔ سو آپ جانتے ہیں کہ میں زیادہ تر تقریباً باتیں تعلیمی اعتبار سے ہی کرتا ہوں۔ نصیحتی اعتبار سے آپ خود ہی اس بات کو قبول کر لیجئے گا کہ یسوع المسیح کے آنے سے پہلے ہمیں تیار رہنا ہے، یا ہماری تیاری کس طرح سے ہوگی۔ سو اس لیے بائبل مقدس ایک واحد کتاب ہے جو پوری دنیا کے اندر اور تمام تر مذاہب کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یسوع مسیح کی تعلیم سے یا یسوع المسیح کے واپس آنے کے تعلق سے بے بہرا ہوں۔ اس لیے بہت سارے مفکرین اور بہت سارے علم دان جو علم جعفر یا علم اعداد کے حساب سے بات کرتے ہیں، وہ یسوع المسیح کے واپس آنے کے تعلق سے پریشانی کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور اپنے علم کے اعتبار سے یسوع مسیح کے دوبارہ زمین پر آنے کے تعلق سے تاریخ اور سال بھی مقرر کرتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا ایک اپنا فلسفہ ہے۔ ہم بائبل مقدس کے مطابق جو تعلیم پاتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ سو اس لیے ایک وقت میں 1914 کے اندر کچھ لوگوں نے بائبل مقدس کی تاریخ کا حساب کتاب لگایا اور انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع المسیح 1914 کے اندر واپس آ جائیں گے۔
پھر اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے حساب کتاب لگایا تو انہوں نے کہا کہ 1988 کے اندر خداوند یسوع مسیح واپس آ جائیں گے. لیکن پھر کچھ اور لوگوں نے، ایک ہمارے پاکستان کے ہی عالم ہیں، ابھی انگلینڈ کے اندر ہیں، انہوں نے اپنی ایک کتاب کے اندر اس بات کو لکھا کہ خداوند یسوع مسیح سن 2000 کے اندر واپس آ جائیں گے. پھر ایک اور بات ہوئی اور اس دنیا کے اندر یہ چہما گوئیاں چلتی رہتی ہیں. مایا تہذیب نے میکسیکو کے اندر سے پوری دنیا کے سامنے اس بات کا اعلان کر دیا، اور پورا میڈیا اور پوری سائنس کی جو تھیولوجی ہے وہ اس بات سے پریشان تھی. انہوں نے کہا، مایا تہذیب نے کہا کہ یسوع مسیح اگرچہ آئے یا نہ آئے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس دنیا کا جو خاتمہ ہے 2012 کے اندر ہو جائے گا. اس بات کو تو آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے 2012. انہوں نے 2012 کا حساب لگایا اور 2012 کے تعلق سے بہت ساری فلمیں بنی، مووی بنی کہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، دنیا تباہ ہو جائے گی. لیکن 2012 میں یسوع مسیح کی آمد نہیں ہوئی. پھر ایک اور بات کسی نے امریکہ کے تعلق سے بیان کی، اور اس بات کو بھی آپ جب میں بات کروں گا تو یاد آ جائے گا. انہوں نے کہا کہ ہم نے آسمان سے ایک سفید گھوڑا دیکھا ہے، اور اس گھوڑے کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ شہر کے اندر آ گیا ہے نا ایک ٹائم میں. اس کا مطلب ہے کہ دنیا کو علم ہے، دنیا جانتی ہے کہ کوئی ہستی ہے، کوئی شخصیت ہے، کوئی یسوع مسیح ہے جو واپس دنیا میں آئے گا. دنیا بے بہرا نہیں ہے، دنیا سوچ و بچار کر رہی ہے اپنے اپنے حساب سے. لیکن بائبل مقدس کی تعلیم کے مطابق یہ جو موضوع ہے یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس لیے میں A to Z آپ کے سامنے بیان نہیں کر پاؤں گا، اور اس کو A to Z بیان کرنے کے لیے 3 گھنٹے مجھے چاہیے. اس لیے کیونکہ اس کے پہلو بہت سارے ہیں. مثال کے طور پر یسوع مسیح کے آنے سے پہلے کیا ہوگا، یسوع مسیح کی آمد کا ایگزیکٹ ٹائم یوئیل نبی کی کتاب کے مطابق پہلی بارش اور پچھلی بارش کے مطابق کیا ہوگا. یسوع مسیح جب آئے گا فطرت کے ساتھ کیا کیا حالات گزریں گے. یسوع مسیح جب آئے گا ایمانداروں پر کیا اثر ہوگا. یسوع مسیح جب آئے گا غیر ایمانداروں پر کیا اثر ہوگا. اور یسوع مسیح جب آئے گا ایماندار کس ٹائم میں آسمان پر جائیں گے. آسمان پر جا کر وہ کون سا ٹائم ہوگا جب خداوند یسوع مسیح ان کو اپنا سفید لباس دے گا اور ان کے سروں پر تاج رکھے گا. آسمان پر خدا باپ کے سامنے یسوع مسیح بات چیت کیا کرے گا. ٹھیک ہے، 1000 سالہ زمانہ کب شروع ہوگا، کب ابلیس باندھا اور چھوڑا جائے گا، وہ کون سا ٹائم ہوگا. 1000 سالہ ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا، نیا آسمان نئی زمین کب بنے گی. جب نیا آسمان نئی زمین بن جائے گا لوگ کس حالت میں ہوں گے. کیا اس نئے آسمان اور زمین کے تعلق سے لوگوں کے بچے ہوں گے نہیں ہوں گے. وسیع موضوع ہے. اس لیے سارا بیان کرنا مشکل ہوگا، لیکن چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس لیے خداوند یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں بہت سارے خیال اور بہت سارے نظریات ہیں، لیکن بائبل مقدس خداوند یسوع مسیح کے سودے آسمانی سے شروع کر رہی ہے. جب خداوند یسوع مسیح اسی روئے زمین پر سے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت بڑی بھیڑ کے سامنے آسمان پر اٹھا لیا گیا، اور یہ کوئی چھپی بات نہیں تھی، یہ کوئی بات ایسے ہی نہیں تھی کہ ایسے ہی ہو گئی، بلکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے پورے بدن اور پورے وجود کے ساتھ موجود تھا، بات چیت کر رہا تھا. لوگ پہچانتے تھے کہ یہی وہ یسوع ہے جو مرنے سے پہلے تھا، اب جی اٹھا ہے اور یہاں پر ہم سے باتیں کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. شہادت جو ہے وہ یسوع مسیح کی اپنے شاگردوں پر ظاہر ہونے کی موجود ہے. اس لیے یسوع مسیح ہوا کے طور پر نہیں گیا. ایسا نہیں کہ یسوع مسیح جب آسمان پر گیا تو لوگوں کو نظر ہی نہیں آیا. اب دیکھیں جب یسوع مسیح آسمان پر گیا تو سارے ایماندار نہیں تھے، بہت سارے لوگ وہاں پر غیر ایماندار بھی تھے.
اور ایماندار بھی تھے، دونوں تھے۔ سو دونوں کے سامنے خداوند یسوع المسیح آسمان کی طرف جا رہے تھے اور لوگ یسوع مسیح کو آسمان پر جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ شہادت موجود تھی۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ آسمان سے دو فرشتے وارد ہوئے۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو آسمان پر خدا کے تخت کے اوپر ہاللیلویا کے نعرے لگاتے ہیں۔ یسوع مسیح یہاں سے جا رہا تھا، لازم تھا کہ وہ فرشتے یسوع مسیح کے دوبارہ واپس آنے پر، آسمان کی طرف آنے پر اس کا استقبال کریں۔ کیا کریں؟ ہاں جی، استقبال کریں، اور استقبال کرنے کے ساتھ آسمان سے نیچے آ کر لوگوں کو شہادت دیں اور لوگوں کو یہ کہیں، اے گلیلی مردو، یہی یسوع مسیح جو تمہارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر اٹھا لیا گیا ہے، اور جب یہ واپس آئے گا تو تمہیں نظر نہیں آئے گا۔ ایسا ہی؟ جب یہ واپس آئے گا تو تمہیں نظر نہیں آئے گا، ایسا ہی ہے؟ دیکھیں کنفیوژن ہے نا کچھ۔ جیسا تم نے آسمان پر جاتے دیکھا ہے ویسا ہی آتے دیکھو گے۔ آمین آمین۔ سو یسوع مسیح، بائبل مقدس کی شہادت ہے، فرشتوں کا یہ بیان ہے، عام آدمی کا نہیں، عام کسی عالم فاضل مفسر ادیب کا نہیں ہے، یہ آسمان کے فرشتوں کی شہادت ہے، دو فرشتوں کی شہادت ہے۔ اچھا، ایک بھی آ کر یہ کہہ سکتا تھا، نہیں کہہ سکتا تھا، ٹھیک ہے دین اوکے، تین بھی آ جاتے تو کیا فرق پڑتا، لیکن دو فرشتوں کا آنا اہل یہود کے ایمان کے مطابق دو بندوں کی گواہی پکی ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، دو بندوں کی گواہی پکی مانی جاتی تھی، ان کے یہ مائنڈ سیٹ تھا۔ اس لیے دو فرشتوں نے آ کر یہ گواہی دی کہ اے گلیلی مردوں، جس یسوع کو تم آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اسی طرح سے یہ یسوع واپس آئے گا۔ سو اس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کے واپس آنے پر لوگ دیکھیں گے، کیونکہ یسوع مسیح کے جانے پر لوگ دیکھ رہے تھے۔ سو اس لیے یہ یسوع مسیح کے آنے کا انداز ہے کہ یسوع مسیح واپس آئے گا، اور لوگوں کے درمیان اس بات کو رکھا گیا ہے بائبل کی تعلیم کے مطابق۔ سو پھر کیا یسوع مسیح اکیلا آئے گا؟ نہیں، بائبل کہتی ہے، مقدس متی رسول کی انجیل اور اس کے 25ویں باب کی 31ویں آیت کے مطابق بائبل یہ کہتی ہے کہ جب یسوع مسیح آسمان سے نیچے آنے کی تیاری کر رہا ہوگا تو تمام جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ یسوع مسیح کے تیاری کے ساتھ شامل ہوں گے، اور ان کے پاس نرسنگے ہوں گے۔ وہ آسمان کے دریچے کھول دیے جائیں گے، یسوع مسیح اپنے تخت مبارک سے اٹھے گا، اور وہ تمام فرشتے جو آسمان کے فرشتے ہیں وہ یسوع مسیح کے ساتھ ہوں گے، اور دنیا کی طرف آنے کی تیاری مکمل ہو چکی ہوگی، اور وہ بڑی للکار کے ساتھ نرسنگے پھونکتے ہوئے آئیں گے۔ کیا ہوگا؟ نرسنگے پھونکتے ہوئے۔ نرسنگے پھونکنے کا جو مطلب ہے، یہ تیاری کا اعلان ہے کہ اعلان ہو گیا ہے، تیاری ہو گئی ہے، اب میں آ رہا ہوں۔ اور وہ نرسنگے اس بات کا اعلان کر رہے ہوں گے، ان نرسنگوں کی جو آواز ہے دنیا کے ایک کونے سے لے کر دنیا کے دوسرے کونے تک جائے گی۔ کہاں تک جائے گی؟ ایک کونے سے دوسرے کونے تک۔ ایسا نہیں ہے کہ یسوع مسیح آئے، نرسنگے پھونکے جائیں اور وہ پاکستان میں ہی رہیں آواز، یا کسی اور ملک میں رہیں، کسی اور مقام پر رہے، کسی اور جگہ پر رہے۔ نہیں، بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ نرسنگے پھونکے جائیں گے، اور مشرق سے مغرب تک ان کی للکار جو ہے وہ پہنچ جائے گی۔ اب یہ آسمان سے
آنے کے ٹائم پر یہ ہو رہا ہوگا، نرسنگیں بجائے جا رہے ہوں گے، یسوع مسیح کی آمد جو ہے وہ آسمانوں سے ظاہر ہو رہی ہوگی، یسوع مسیح کی آنے کا نشان ظاہر ہوگا، نیچے جو لوگ ہیں ان کی جان میں جان نہیں رہے گی، کیونکہ واقعہ جو ہے چھوٹا نہیں ہے، واقعہ بڑا ہوگا۔ واقعہ کیا ہے؟ وہ بڑا ہوگا۔ سو اس لیے اس طرح کا جب یہ ماحول بن جائے گا، پیدا ہو جائے گا، تو بائبل یہ کہتی ہے کہ آنے کے اس ٹائم میں آسمان کی قوتیں ہل جائیں گی۔ کیا ہو جائے گا؟ جی ہاں، متی 24 اس کے 30 آیت میں آسمان کی بڑی قوتیں ہل جائیں گی۔ خداوند یسوع مسیح بڑے جلال کے ساتھ آسمان سے ظاہر ہوگا، درمیان میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری پگھلتی جائیں گی۔ دوسرا پطرس 3 باب کی 10 آیت کے مطابق وہ پگھلتی جائیں گی، سورج چاند ستارے ختم ہو جائیں گے، اور زمین پر کے کام جل جائیں گے۔ حالات جو ہے اس دنیا کے اوپر اس طرح کے آ جائیں گے، اور سب چیزیں اپنی جگہ سے ہل جائیں گی۔ زمین کو مکتوب کپڑے کی طرح لپیٹ دیا جائے گا، مقتولوں کی لاشیں، غیر ایمانداروں کی لاشیں زمین پر پڑی رہیں گی، کیونکہ جو ایماندار ہوں گے ان کے اوپر یہ اثر ہوگا کہ ایماندار جو زندہ ہوں گے وہ بدل جائیں گے، اور جو پہلے سے مرے ہوئے ایماندار ہیں وہ زندہ ہوں گے یسوع مسیح کے آنے پر۔ راستے میں کوئی چیز یسوع مسیح کو آنے کے معاملے میں روک نہیں سکے گی۔ تمام فضاؤں کے اندر سیٹلائٹس، تمام سورج، سیارے، ستارے یسوع مسیح کے جلال اور اس کی آمد کے سبب سے گرتے جائیں گے، پگھلتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، بھسم ہوتے جائیں گے۔ یہ دنیا جو ہے یہ ایک دم سنسان ہو جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کی آمد کے ٹائم پر ایماندار کہاں چلے جائیں گے؟ کہاں چلے جائیں گے؟ یوحنا کی انجیل 14 باب کے مطابق تمہارا دل، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان، میرے باپ کے گھر میں بہت سے، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے، مگر میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور پھر واپس آ کر تمہیں اپنے، کیونکہ جہاں میں ہوں وہاں تم ہوگے نا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، ایماندار اسی ٹائم کے اندر، یسوع مسیح کی آمد کے ٹائم کے اندر آسمان پر چلے جائیں گے، اور یسوع مسیح کے آنے کے ٹائم پر راستے کی ساری چیزیں میلٹ ہو جائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں یسوع مسیح جب آئے گا ہم ٹیلی ویژن میں دیکھ لیں گے، موبائل پر دیکھ لیں گے۔ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، جب سیٹلائٹ ہی تباہ ہو جائے، جب نظام ہی تباہ ہو جائے، دنیا ہل جائے، آسمان کی قوتیں ہل جائیں، زمین پر کے کام جل جائیں، تو سیٹلائٹ بچی ہوئی ہوگی ادھر اوپر؟ آپ نے سنا ہوگا نا ایسی باتیں، لوگ کہتے ہیں ہاں تاں یا کیمرے تاں ہی نکلے نہیں، یسوع مسیح نو اندھیر ویکھاں گے۔ لو جی اندھیر ویکھاں گے، سیٹلائٹ ہی نہیں رہنی اندھیر ویکھاں۔ اچھا کیا ہوا؟ جو ایماندار تھے وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ یسوع مسیح کے کلام میں لکھے نا، قبر نے اپنے اندر کے مردوں کو، سمندر نے اپنے اندر کے مردوں کو، آگ نے اپنے اندر کے مردوں کو، کون سے؟ جو راست باز تھے، جو ایمانداری کی حالت میں ہلاک ہو گئے، مر گئے، دے دیا۔ اور ہم جو باقی ہوں گے ہم بدل جائیں گے، ہم جو باقی ہوں گے بدل گئے، جو پہلے مرے ہوئے تھے وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جو غیر ایماندار ان کا کیا ہوا؟ لیکن کیا غیر ایماندار نیچے کھا پی رہے ہیں، بھینسیں چرا رہے ہیں، دعوتیں اڑا رہے ہیں؟ کیا ہوا؟
لوکا کی انجیل اس کا 17 باب کے اندر خداوند یسوع مسیح نے 2 باتوں سے اس بات کو کلیئر کیا تھا. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا یاد رکھو جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ابن آدم کے آنے پر ہو جائے گا. ایسے ہی کہا؟ غلط نہیں میں کہہ رہا ہوں. اب اس بات کو یسوع مسیح کے کرنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا ویسا ابن آدم کے آنے پر ہو جائے گا. مثال کے طور پر یہ یسوع مسیح نے ایک ٹرم استعمال کی ہے. ایماندار کشتی میں. ایماندار کہاں؟ کشتی میں. یسوع مسیح کے آنے پر ایماندار کہاں؟ کہاں؟ ذرا آواز نہیں آ رہی. کہاں؟ آسمان پر. نوح کے زمانے میں غیر ایماندار زندہ ہی تھے. ہاں زندہ تھا. مار نہیں سمجھے طوفان مار نہیں سمجھے سارے مار نہیں سمجھے تو پھر تو ہی کیوں اندر زندہ تھا. ہاں غیر ایماندار جو موجود تھے طوفان کے ٹائم میں وہ سب پانی میں ہلاک ہو گئے. یسوع مسیح کی آمد پر ایماندار کہاں؟ تو غیر ایماندار ٹھیک ہو گیا. اب سورج چاند ستارے ہیں ہی نہیں, روشنی بھی نہیں ہے, تو یہ کیا ہے؟ اندھیرا. کیا ہے یہ؟ ٹائم چلے گا. جس طرح لوط کے دنوں میں ہوا اسی طرح ابن آدم کے آنے پر ہوگا. لوط کے دنوں میں کیا ہوا؟ لوط کو وہاں سے نکال کر زگر میں فرشتوں نے بھیج دیا, اٹھا کے لے گئے نا وہ, ہے نا. تو جو لوط کے غیر ایماندار لوگ تھے وہ زندہ کو من پھرن ڈے سن, ہلاکوں کے سن زندہ کو من پھرن ڈے سن. آگ انہیں کھا گئی. یسوع مسیح کے آنے پر یہ منظر ہوگا, ایماندار آسمان پر, غیر ایماندار ہلاک, سورج چاند ستارے تاریک. یرمیا کی پیش گوئی پوری ہوگی. یرمیا 4:23 دیکھیے. بائبل کو ایمان کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کئی دفعہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کب ہوگا, وہ کب ہوگا, ایسے کیا ہوگا, ویسے کیا ہوگا, ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے. آپ کھول لیجئے, میں آپ کے ساتھ اس بات کو واضح طور پر پڑھنا چاہتا ہوں. یرمیا کی کتاب 4 باب 23 آیت سے میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی رہنمائی کے لیے. بیان کیا گیا ہے, میں نے زمین پر نظر کی. کہاں پر نظر کی؟ اور کیا دیکھتا ہوں کہ کیا ہے؟ ویران اور سنسان ہے. ہو گیا. افلاک, سورج چاند ستاروں کی بات ہو رہی ہے. افلاک کو بھی فنش. میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی. کیا ہوا؟ اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ چکے اور سب ٹیلے متزلزل ہو گئے. میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی اس روئے زمین پر کوئی, زمین ویران اور سنسان. کیوں ویران اور سنسان ہے؟ کیونکہ ایماندار آسمان پر چلے گئے, تیسرے آسمان پر, اور نیچے والے فنش ہو گئے. سورج چاند ستارے فنش ہو گئے. اب یہ ویران اور سنسان ہو گئی. میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں, سب ہوائی پرندے اڑ گئے. پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز تھی یہ تو اچھی بھلی تھی. لوگ آ جا رہے تھے, گاڑیاں چل رہی تھی, ہوائی جہاز چل رہے تھے, لوگ کھا پی رہے تھے, بیاہ شادی کر رہے تھے, گھر مکان بنا رہے تھے, لوگوں سے لڑ رہے تھے, جھگڑا کر رہے تھے. سب کچھ یہ تو زرخیز تھا, تو یہ بیابان ہو گئی.
کیا ہو گئی؟ یہ تو سب بیابان ہو گئی، پرندہ بھی نہیں نظر آ رہا ادھر تو اب، اور اس کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے قہر کی شدت سے دنیا کے اوپر یہ حالات آئیں گے. اور دانیل نبی کی پیشن گوئی کے مطابق بھی ایک پتھر بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا اور وہ مورت کے پاؤں پر گرا. کہاں پر گرا؟ کہاں پر گرا؟ پاؤں پر. اور پورا جو بت ہے وہ ڈھہ گیا. اب وہ مورت جو ہے وہ حکومتیں ہیں. بابل کی حکومت، آپ علم رکھتے ہیں، علم دان ہیں آپ. بابل کی حکومت، مادہ فارس کی حکومت، یونان کی حکومت، روم کی حکومت، 10 پاؤں 10 انگلیاں، پوری دنیا کے تمام ممالک اس ٹائم جتنے بھی ہیں 200 ہیں یا 250 یا 300. وہ پتھر جو بغیر ہاتھ لگائے کاٹا گیا مورت کے پاؤں پر گرا اور پوری مورت کو چکنا چور کر دیا. دنیا برباد. شہادت موجود ہے. سو اس لیے اس پوری روئے زمین پر یہ سب کچھ ختم ہوگا سوائے ایک شخصیت کے. وہ تو آسمان پر ہے نا، وہ شخصیت آسمان پر ہے، میں زمین پر بات. زمین پر صرف ایک شخصیت ہوگی اور وہ ہوگا چودھری ابلیس. اکیلا، تنہا. میں جو محسوس کرتا ہوں، دیکھے گا سارے میرے ساتھی کدھر گئے؟ یہ کیا ہو گیا؟ بڑی بڑی بلڈنگوں کو ڈھیر بن گئے. پہاڑ کدھر چلے گئے؟ کبھی میں پہاڑوں پر چلا جاتا تھا، اب میں چھیڑوں کس کو؟ کس کو تنگ کروں؟ کس کو اکساؤں؟ کدھر ہیں وہ سب؟ بے بس اور بے اختیار. کیا ہو گیا؟ بے بس اور یہ اس کا بند جانا ہے. کیونکہ لاسٹ جنگ ابھی ہونی ہے، اس لیے میں نے کہا کہ کافی سارے پہلو ہوں گے، میں کوزے میں بند کر رہا ہوں، نہیں اس کو میں تشریح پورے طور پر کر پاؤں گا. سو وہ بے اختیار، بے یار و مددگار. اختیار کیا ہے؟ چھیڑنا کس کو ہے؟ جو ایماندار تھے جن کو چھیڑنا وہ آسمان پر چلے گئے، غیر ایماندار جن کو استعمال کرنا تھا وہ صاف فنش ہو گئے. سورج چاند ستارے ہے نہیں، کدھر گئے؟ ادھر ہی پھنس گئے. لاسٹ جنگ تک جب یسوع مسیح منہ کے پھونک کی تجلی سے ہلاک کرے گا، وہ والی آخری جنگ. سو بائبل مقدس یہ بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا آنا اس طرح سے ہوگا، مقدسین پر یہ اثر ہوگا، ہر ایک آنکھ یسوع مسیح کے واپس آنے کو دیکھے گی. جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے. ایماندار آسمان پر یسوع مسیح کے ساتھ رہیں گے ایک مدت تک. اس مدت کے ختم ہونے کے بعد خداوند یسوع مسیح کا پھر آنا ہوگا. مکاشفہ کی کتاب 21ویں اور 22ویں باب کے مطابق یروشلم پورے کے ساتھ، کیونکہ اس میں ایماندار موجود تھے جو چلے گئے ہوئے تھے. اس لیے ایماندار تیار رہے تاکہ وہ آسمان کی بادشاہی میں یسوع مسیح کے ساتھ ہو. آپ اپنی کوشش کاوش چاند گاڑیوں کے ذریعہ سے یسوع مسیح کے پاس نہیں پہنچ سکتے. یہ صرف اور صرف یسوع مسیح کی قدرت اور اس کی حشمت ہوگی کہ وہ ایمانداروں کو تیسرے آسمان پر اپنی ابدی بادشاہی کے اندر لے جائے گا. سو یاد رکھیں کہ ایک سروے کے مطابق
سورج اور زمین کا جو فاصلہ ہے، سورج اور زمین کے درمیان یہ جو گیپ ہے، یہ جو فاصلہ ہے، سائنس کی 2020 کی رپورٹ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے 9 کروڑ 39 لاکھ 60 ہزار میل ہے۔ 9 کروڑ 39 لاکھ 60 ہزار میل ہے زمین سے سورج تک کا فاصلہ سائنس کی ٹیچنگ کے مطابق، اور کہتے ہیں کہ اس کی جو روشنی ہے، صبح کی پہلی کرن جو ہے، صبح کی پہلی کرن سورج سے جب نمودار ہوتی ہے تو اسے زمین تک آنے میں 8 منٹ 16.6 سیکنڈ یعنی کہ راؤنڈ اباؤٹ 8 منٹ 20 سیکنڈ لگتے ہیں۔ ایماندار یسوع مسیح کے آنے پر جب زمین سے آسمان تک جائیں گے، ان کی سپیڈ جو ہے وہ سورج کی کرن کی سپیڈ سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ کتنی؟ بائبل یہ کہتی ہے کہ ایماندار پل بھر میں جتنا ٹائم آنکھ جھپکنے کو لگتا ہے آسمان کا سفر کر جائیں گے۔ ہاللیلویہ! اور یہ یسوع مسیح کی بدولت ہوگا۔ آپ کو صرف اتنا ٹائم لگنا ہے آسمان کی بادشاہی میں پہنچنے کے لیے جتنا ٹائم آنکھ کی پلک کو جھپکنے میں لگتا ہے، بس۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح کا پلان ہے، یہ اس کی بزرگی ہے کہ وہ اس طرح سے ایمانداروں کے ساتھ کرے گا۔ اور اگر ایک جہاز، آج کل ہوائی جہاز سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے تیز، اگر ایک ہوائی جہاز کو 200 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج کی طرف روانہ کر دیا جائے تو 53 سال لگیں گے، 53 ایئر، 53 سال لگیں گے اس کو وہاں تک جانے میں۔ رستے کا کوئی پتہ نہیں، تو رستے کا کوئی پتہ نہیں کی ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا۔ سو اینی سو بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یسوع مسیح آ رہے ہیں ایمانداروں کو لینے کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے کلام کے اندر اپنے پورے پلان، شیڈیول، ٹائم ٹیبل کو سیٹ کر دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ مجھے پتہ نہیں چلا، کوئی یہ کسی کو بتا نہیں سکے گا بہن بھائی باجی تین نہیں پتا بار یسوع مسیح آیا ہے۔ کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آٹومیٹک سب کو دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ یسوع مسیح کی آمد ہو گئی ہے، یسوع مسیح کا نزول ہو گیا ہے، ایمانداروں کو یسوع مسیح لینے کے لیے آ گیا ہے، اور دنیا کے غیر ایمانداروں کا حساب کتاب ہو جائے گا۔ خداوند یسوع مسیح آسمان پر حساب کتاب کر رہا ہے جی۔ آخری بات بتاتا ہوا چلتا ہوں جی۔ میں نے کسی سے پوچھا یسوع مسیح جب سے سعود آسمانی کر کے آسمان پر گئے اس ٹائم تک 2023 تک یسوع مسیح کر کیا رہا ہے؟ کہنے لگے پتہ نہیں کی کرن ڈے ہے۔ تو میں نے کہا کہ یسوع مسیح آسمان پر جب سے گیا ہے نا، اس دنیا کی آسمان پر چھان بین کر رہا ہے، اس کے سامنے کتابیں کھلی پڑی ہیں، اور ایک کتاب جو کتاب حیات ہے، یسوع مسیح کا یہ منشا ہے آسمان پر کہ جب تک میں اوپر سے سارا کام ختم نہیں کر پاتا، ایمانداروں کے نام میں کتاب حیات کے اندر شفٹ کر دوں جو کروانا چاہتے ہیں۔ اور جب میرا ٹائم ختم ہو جائے گا تو میں آسمان پر کی عدالت کا یہ کام ختم کر کے قلم توڑ دوں گا، اور جب قلم ٹوٹ جائے گا تو میں تخت سے اٹھ جاؤں گا اور پھر آ جاؤں گا، حساب ہو چکا ہوگا۔ ایمانداروں کو آسمان پر لے کر جانا ہے،
اور جو اس ٹائم تک تیار نہیں ہوئے ان کے لیے قلم ٹوٹ گیا ہے، وہ دنیا پر سے ہلاک ہو جائے۔ 120 سال کا پیریڈ نوح کو دیا اور 120 سال کے بعد قلم ٹوٹ گیا۔ ایماندار کشتی میں اور غیر ایماندار عدالت ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا لوگ کس طرح سے کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جب آئے گا زمین پر تخت لگائے گا سارے لوگوں کو جمع کرے گا۔ اچھا جنی دیر انہوں آسمان تو واپس آن تو لگ گئی ہے، ایک ایک بندے دا نام لکھن لگ گیا تو وہ دل کر لگ گیا، وہ نہ ٹائم اور پھر لگ جانے فائدہ۔ سو یسوع مسیح آسمان پر سے ہی حساب کر کے آئے گا۔ بائبل کہتے ہیں کہ یسوع مسیح تخت پر بیٹھا ہے، تو تخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تخت کا مطلب عدالت ہوتا ہے کہ وہ عدالت کر رہا ہے، اوپر تخت پر بیٹھا ہے عدالت کر رہا ہے، گھومن پھرن نہیں دیا ہوتے، سیر نہیں کرن دیا۔ سو دنیا کا نظام یسوع مسیح کے سامنے کھلی کتاب کی مانند ہے، اور دانیل کی کتاب 7ویں سے 9ویں باب کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ پھر میں نے ایک آدم ذات کو آسمان کے بادلوں پر آتے ہوئے دیکھا، کتاب ہے اس کے سامنے کھلی تھی، عدالت ہو رہی تھی۔ سو یسوع مسیح آسمان پر کام کر رہا ہے اس دنیا کے لاسٹ ٹائم کا۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں، غلط فہمی نکال لیے، 24 گھنٹے یسوع مسیح کے دروازے نہیں کھلے رہتے۔ ایک ٹائم شیڈیول ہے، ایک ٹائم پیریڈ، ایک وقت ہے جب وہ دروازہ بند کر دے گا۔ ایک ٹائم تھا، ایک وقت تھا، خدا نے نوح سے کہا کشتی کا دروازہ تو جے 24 گھنٹے کھلے رہتے تو پھر تو ساری وڑ جاندے۔ سو یہ غلط فہمی نکال لیجیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں او جی یسوع دی کیڑی گل ہے، یسوع دے دروازے 24 گھنٹے کھلے رہتے ہیں۔ نہیں، اس کا دروازہ ایک ٹائم آئے گا بند ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا، تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہے گا۔ سو خدا ہمیں برکت دے، سلامتی بخشے۔ کبھی اس پر سیمینار کریں گے تو پھر A to Z، نئے آسمان نئی زمین، نئے لوگ، اور باغ عدن کے ماحول میں شیر اور بکری کا جو بچہ والی بات ہے وہ کیسے ہوگی، کیا ہوگی، کدھر ہوگی، پھر بات کریں گے۔ خدا آپ کو برکت۔